خود اپنے دست قدرت سے قبض فرماتا سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ روح نکال لیا، اس کے بعد اسرائیل نے کہا لے کیسے جاؤں اس کو، کیسے لے جاؤں، کہاں رکھوں، کیا کروں، اتنی عظیم روح ہے۔ اور ایک مسئلہ بتا دو، یسألونک عن الروح، اے مصطفیٰ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہوا من امر ربی او کما قال اللہ تبارک و تعالی، اے محبوب کچھ بتاؤ نہیں زیادہ روح کے بارے میں، کچھ نہ بتاؤ زیادہ۔ اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے، ایسا نہیں کہ علم نہیں ہے روح کا، مگر اللہ کہہ رہا ہے یسألونک عن الروح، مصطفیٰ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھیں گے، آپ کہہ دو وہ اللہ کا معاملہ ہے، محبت سے بولو، وہ اللہ کا معاملہ ہے، روح کے بارے میں کچھ زیادہ بتاؤ نہیں، یہ روح کیا ہے، یہ امر رب ہے، رب کا راز ہے، راز ہی رہنے تو بہرحال مصطفیٰ کی روح، محبت سے بولو، مصطفیٰ کی روح، سوچ رہے اسرائیل نکال تو لیا، رکھوں کہاں لے جاؤں، کس میں لے جاؤں، کیا کوئی چیز اس روح محمدی سے بڑھ کر ہے، نہیں، عرش اعظم پہ رکھوں، نہیں، وہ تو مصطفیٰ کے تلووں سے روندا جا چکا ہے معراج میں، وہ تو مصطفیٰ کے تلووں سے روندا جا چکا ہے، عرش جسے کہا جاتا ہے۔ جنت رکھوں، وہ تو غلاموں کی جگہ، غلامان مصطفیٰ کی جگہ، کہاں رکھو گے؟ اسرائیل نے کہا کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، جہاں سے نکالا ہوں وہی ڈال دے رہا ہوں، محبت سے بولو، جہاں سے نکالا ہوں وہی ڈال دے رہا ہوں، اب مجھے کہنے دیا جائے میرا نبی دنیا سے گیا، ایک آن کے لیے گیا، ایک پل کے لیے گیا، ایک لمحہ کے لیے گیا، جیسا تھا ویسا ہی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پاور بڑھا دیا گیا ہے، اختیار بڑھا دیا گیا ہے، تصرف بڑھا دیا گیا ہے، اللہ پر حسن و تمکنت میں بلوتری اور اضافہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، روح نکلنے والی پہلی زندگی سے بہتر یہ زندگی، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، تو یہ ہے مصطفیٰ کی زندگی۔ لہذا جو کہتے نہیں وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، موت آئی تھی، ہاں موت آئی کیوں نہیں، ہم بھی تو کہتے موت آئی، بس ایک آن کے لیے نکالی گئی، پھر وہیں رکھ دیا۔ تبھی تو عشق و وجدان امام حسن رضا کا جب بولتا ہے تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، واللہ مانے قسم خدا کی، قسم خدا کی، قسم کھا کے کہہ رہے ہیں امام احمد رضا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اور میرے چشم عالم سے چھپے جانے والے، یہ کہتا نبی مر کے مٹی میں مل گئے، اور آقا خود کہتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ نبیوں کے جسم کو کھائے، مٹی کھا ہی نہیں سکتی، تو جب کھائے گی نہیں تو ملیں گے کیسے مٹی میں، اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، فنبی اللہ حی، اللہ کی نبی زندہ ہیں، یرزق، انہیں روزی دی جاتی ہے قبر میں، وہ کھاتے ہیں، ہم کو کچھ نہیں ملتا، ہم امتی ہیں، نبی قبر میں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں، یرزق، انہیں روزی دی جاتی ہے، کہیں سے تو مقابلہ نظر نہیں آ رہا، کوئی مقابلہ کی باتیں نہیں ہے کسی مسئلے میں، بہرحال تو نبی مر کے مٹی میں ان کا ملا ہوگا جنہوں نے سچے نبی کو پہچانا نہیں، جنہیں سچے خدا کو جانا نہیں، ہاں ان کا نبی ہو سکتا ہے ساتھوں، ان کا نبی ہو سکتا ہے مٹی میں مل گیا ہو یا کہاں سڑ گیا ہو، الحمدللہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، ہمارا خدا
نقص سے پاک ہے، جو عیبی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے، جو خدا ہے وہ عیبی نہیں ہو سکتا ہے، جو مصطفیٰ ہے ان میں نقص نہیں ہو سکتا ہے، اور جو نقص جس میں ہو وہ مصطفیٰ نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں۔ اس کے بعد میرے آقا کی روح نکال لی گئی، بہرحال وہیں لوٹا دی گئی، وہیں لوٹا دی گئی حضرات۔ تو چونکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ہی میں لیٹے تھے، اور مسئلہ سنیں، نبی جہاں انتقال کرتا وہیں دفنایا جاتا، یہ مسئلہ جہاں انتقال کرے نبی وہیں دفنایا جائے۔ جنازہ تیار ہوا، صحابہ کرام نے غسل و کفن دیا، لٹا دیا گیا اللہ کے رسول۔ اب بات آئی نماز جنازہ کی، محبت سے بولو، کس نے پڑھی کس نے پڑھائی جنازہ؟ روایت میں یہ آتا ہے سب سے پہلے تو فرشتوں نے پڑھا، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ فرشتوں نے کیا پڑھا؟ ہمارا اور آپ کا جنازہ ہوتا تو پڑھا جاتا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وغیرہ وغیرہ، پڑھا جاتا نا۔ لیکن فرشتوں نے وہاں کیا پڑھا ہے؟ فرشتے جماعت جماعت بنا کے آ رہے ہیں، جنازہ رکھا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ارے جنازہ پڑھنے میں بھی تو برابری نہیں ہے، ہمارے جنازے میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے، مصطفیٰ کے جنازے میں صلاۃ و سلام بھیجا جا رہا ہے، صلاۃ و سلام۔ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ بہرحال میرے آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، قبر میں اتارا گیا تو صحابہ نے دیکھا ہونٹیں ہل رہی، ہونٹیں ہل رہی، کان لگایا کہ دنیا سے جانے کے بعد انسان تو خاموش رہتا ہے، وہ تو دلاتا نہیں، ہونٹیں کیوں لئی؟ صحابہ نے کان لگایا تو دیکھا میرے آقا کہہ رہے ہیں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، تو پیدا ہوئے سجدے میں ربی حبلی امتی، عرش اعظم سے پہلے چوتھے آسمان پہ ہے ربی حبلی امتی، معراج قرب خاص میں ہے ربی حبلی امتی، دنیا سے چلے آئے قبر میں ہے ربی حبلی امتی۔ تو کیا تالی ایک طرف سے بجتی نہیں، دونوں طرف سے بجتی ہے۔ اب وہ زندگی زمانے کی باتیں میں کیا بتاؤں مختصر سے وقت میں، نہ جانے کتنی کتنی راتیں روئے ہیں مصطفیٰ آپ کے لیے، مصطفیٰ نے جانے کیا کیا برداشت کیا ہے آپ کے لیے، ہر اہم مقام پہ مصطفیٰ نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اگر ہم ذرا سے بھی مصطفیٰ کو یاد نہیں رکھ رہے ہیں، یہ کیسا نبی ہونا، کیسا امتی ہونا، کیسا آقا ہونا، کیسا غلام ہونا۔ آقا نے کہا ہے کچھ نہ کرو، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نے ہر موڑ پہ تمہیں یاد کیا ہے، تم سجدہ کر لو، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچ جائے گی، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی۔ سمجھو زندگی بھر کا سرمایہ میرے لیے یہی ہے، تم نمازوں کی پابندی کر لو، سمجھوں گا تم مجھے یاد رکھ رہے ہو، تم مجھے یاد رکھ رہے ہو۔ اور اگر نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہو تو یہ جشن مناؤ، جھنڈے لگاؤ، جھالر لگاؤ، کرسی سجاؤ، کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ ہاں نمازوں کی پابندی کرو گے تب یہ سب قبول ہوگا، ورنہ کسی جہت اور کسی حیثیت سے قبول ہو ہی نہیں۔ ہاں نمازوں کی پابندی کرو، یہ سب کرو تو سونے پہ سہاگا ہے، ورنہ یہ سب کسی کام کا نہیں۔ فرض چھوڑ کر کے یہ چیزیں اپنانا، یہ تو اللہ اکبر جری ہو جانا ہے انسان، جری ہو جانا ہے انسان کا۔ حضرات میں بتا دوں، فتویٰ نہ لگا دے کوئی، یہ جان لو بزرگان دین نے اگر کہیں سے کیا ہے اس کو تو کب کیا؟ پہلے فرض ادا کیا، واجب ادا کیا، سنت ادا کیا، مستحب ادا کیا، نوافل ادا کیے، مندوبات، اور اس کے بعد مستحبات، اولا کیا ہے، تو یہ اولا میں آتا ہے۔
تو انہوں نے سب کچھ کیا. کہا جاتا ہے کوئی نیکی نہ چھوڑو, پتہ نہیں کس نیکی کی بنیاد پر اللہ جنت دے دے. اور کہا جاتا ہے ہر گناہ سے بچو, چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچو, نہ جانے کس گناہ کی بدولت اللہ جہنم میں داخل فرما دے. تو بزرگوں نے تو بہت کچھ کیا, فرض کیا, واجب کیا, سنت کیا, نفل کیا, مستحب کیا, مندوب کیا, مباح کیا, اولا کیا. یہ اولا میں داخل ہو سکتا. جب انہوں نے سب کر لیا تو کہا یہ بھی کر لو. اب آپ نے یہی کیا ہے, سب چھوڑ دیا. آپ نے یہی کیا ہے, سب چھوڑ دیا. ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مقبول ہو جائے. فرض چھوڑے بیٹھے ہو. اگر آپ نے فرض نماز چھوڑ دی ہے ایک وقت کی, زندگی پر نفلیں پڑھتے رہو 50-50 رکعت, ایک سجدہ قبول نہیں ہونے والا. فتویٰ یہی ہے, مسئلہ یہی. نفل جو کثرت سے لوگ بعد میں پڑھتے ہیں وہی, اگر فرض چھوٹا کائے نفل پڑھ گئے. فرض چھوٹا فرض پڑھو نا, نفل کائے پڑھ گئے. نفل پڑھو, جب تک فرض باقی ہے کوئی نفل قبول نہیں ہوگا. کسی نہ جوہر کے بعد, نہ عصر کے بعد, حیہ نہیں, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد کوئی نفل قبول نہیں ہوگا. یہ علماء بیٹھے پوچھو آپ, مسئلہ یہی ہے. مجھے کہنے دو, جب فرض چھوٹا ہے, نفل نماز قبول نہیں ہے, تو فرض چھوڑنے کے بعد جھنڈا کہاں سے قبول ہو جائے گا, سجاوٹ کہاں سے قبول ہو جائے گی, یہ جشن بہارا کہاں سے قبول ہو جائے گا. سب کرو, اس کے بعد یہ بھی کرو تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. ورنہ فرض باقی ہے, نفل قبول نہیں تو یہ بھی قبول نہیں. ہم نے یہ جشن پاک منایا ہے اس لیے سرکار دیکھ جائیں تو محنت چول ہو. جان رہے ہیں عشاء چھوڑ کے جلسہ کر رہے ہو, جان رہے ہیں سو جاؤ گے فجر نہیں کرو گے, بلاتے رہو. پاور رکھنے کے باوجود نبی آ ہی نہیں سکتے ہیں, آ ہی نہیں سکتے ہیں. وہ تو عاشق اور دیوانے کے ہاں جاتے ہیں. دیوانہ بے نمازی نہیں ہوتا ہے, عاشق بے نمازی نہیں ہوتا ہے. ارے آج سے عہد کر لو, اب اللہ نے جو زندگی دی ہے نماز نہیں چھوٹے گی, نماز نہیں چھوٹے گی, نماز نہیں چھوٹے گی. میری ماں بہنیں بھی سنیں, یہ مصلی اٹھا کے گھر کو قرآن کی تلاوت سے مزین کر دیں, سجدوں کے لطف سے مزین کر دیں, اور آپ مسجدوں کو آباد کر لو. پھر دیکھو اللہ کتنی ترقی دے گا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. فَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. مصطفیٰ آپ کی ہر آنے والی گھڑی بہتر سے بہتر ہے. ابھی بڑی بہتری باقی ہے, ابھی تو حشر و نشر باقی ہے, ابھی تو جنت باقی ہے. جائیں نہ جب تک غلام, خلد ہے سب پر حرام, ملک ہے آپ کا تم پہ کرو.